رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان ان رمضان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں. السلام علیکم. تو علی علیہ السلام سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سائے رحمت میں رہیے. عزیزان قدر، محسنان اسلام، محسنان کائنات، رحیم و کریم، منزل 10 میں ہم نے عشرہ رحمت کے باب کو اختتام پذیر کیا اور آج 11 رمضان المبارک، 11ویں منزل رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، اس عقل و شعور کی منزل پہ پہنچ گئی ہیں جہاں پہ اب ہمیں مغفرت کی بات کرنی ہے، کیونکہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ہم اپنے اللہ رب العزت سے کس طرح مغفرت طلب کریں، ہم کیسے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، ہم کس طرح اپنے رب سے رجوع کریں، ہم کس طریقے سے عبادات کریں، ہم کس طریقے سے قربانی دیں. تو عزیزان محترم، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. ہاں، اگر ہم قربانی کے مفاہیم پہ جائیں تو قربانیاں دیگر اشکال میں موجود ہیں اور جن کا ہم زیادہ ذکر کریں گے، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور نہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اتنے خشک لیکچر سن سکیں کہ آپ یہ کہیں کہ ایک تو روزہ، اوپر سے ڈاکٹر صاحبہ کی یہ باتیں، تو ہم کس طریقے سے جائیں، کیسے ہم بغیر طریقے آگے بڑھ جائیں. تو یہ انسان کا نفس اس کو بہکاتا ہے، ولغلاتا ہے، وسوسے لاتا ہے. لیکن ان سے جہاد کرنا ہی اصل عبادت ہے، اور پیغام بھی یہی ہے کہ عشرہ مغفرت میں ان سے جہاد کرو تو مغفرت ملے گی. یہ نہ ہو کہ تم مغفرت مانگتے رہو اور ان کو اپنے اندر ریلیف دے کے بیٹھ جاؤ، تو پھر دو کشتی میں انسان سوار نہیں رہ سکتا. کسی نہ کسی وقت ایک کشتی نے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور آپ اوندھے منہ ایسی گہرے پانی میں، سمندر میں جاؤ گے کہ پھر آپ ڈبکی بھی نہیں لے پاؤ گے اور پھر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے کسی ایک راہ پہ آؤ، کسی ایک فیصلے پہ آؤ. دو راہوں میں رہنے والا کبھی بھی قابل اعتبار نہ شخص ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے. جو دو راہوں میں رہے، جو دو ارادوں میں رہے اور یہ چلاکی سمجھتے ہوئے کہ ایک ختم ہوگا دوسرے پہ چلا جاؤں گا. ہاں، پلان بھی بنانا بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے. آپ اپنے نقائص کو پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کو ترقی کیسی ہوگی. یہ تو ایک ترقی یا تجربہ یا تاجر کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلے وہ اپنے نقصانات کو سوچے، اس کے بعد اپنے ترقیوں کو سوچے، کامیابیوں کو سوچے. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ایک تاجر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے. لیکن چونکہ زندگی بھی تجارت کا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ نے کہا مجھ سے تجارت کر لو، تو تجارت میں کچھ دو تو دو نا. اب دو تم لالچ میں اور مانگو تم ہرس میں، تو اللہ نہیں دے گا. یہ سوچنے والی چیزیں ہیں. اور مغفرت کے لیے خالی استغفار پڑھنا مکمل نہیں ہے جب کہ آپ اندر سے استغفار نہ پڑھ لیں یا اندر والے کو ان للہ نہ کہہ دیں. تب تک آپ اس کو کسی قبر میں منتقل نہیں کر دیں گے، اندر والی آوازوں کو، اندر والی ہرس کو، حسد کو، لالچ کو، بغض کو، کینہ کو، لڑائی جھگڑا فساد کو، مسالہ بازی کو، لطف انگیزی کو. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے.
اور رمضان المبارک میں یہ بہت بھاری اشرا ہوتا ہے کہ جس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنا اور آگے تک لے کے جانا۔ اور پھر ہم اپنے مفہوم پہ آئے کہ روحانیت کی حقیقت یہی ہے کہ اصل ابتر وہ ہے جو اخلاق سے خالی ہے، ہدایات سے دور ہے، کردار سے محروم ہے۔ ابتر وہ نہیں جس کے پاس بنیادی طاقت کم ہے، بلکہ ابتر وہ ہے جس کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کردار ہے، نہ نسل ہے، نہ ہی کوئی اعزاز ہے۔ اور حاصل یہی ہے کہ بے شمار خیر، روحانی فراوانی کوثر ہے، اور ابتر وہ ہے کہ جس کو ہدایت نہیں اور جو اخلاق سے بھی محروم ہے، مقصد اخلاق سے بھی جو گر گیا ہے۔ اب ہم نے جب مغفرت مانگنی ہے تو ہم نے اخلاق سے نہیں گرنا، انسان غلطی کا پتلا ہے، تو اب اس پتلے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ لا کے روک لے اور ان دو راہوں میں سے تیسری راہ پہ چلا جائے، جس تیسری راہ کو ہدایت کہا گیا، عبادات کہا گیا۔ اب عبادات میں یہ نہیں ہے کہ 100 رکعت نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر والے آپ سے ہی ناراض ہو جائیں۔ عدل قائم کریں۔ جتنا ٹائم آپ اپنی ایک فون کال کو دیتے ہیں، اس سے دگنا ٹائم آپ اپنے اس خالق کو دیں جس خالق کی وجہ سے آپ قابل ہو کے فون کال تک آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا قرآن میں کیا بار بار کیا پڑھیں، قرآن میں یہی تو ہے کہ ہر موضوع کو نئے انداز میں آج کے دور میں بتاؤ، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نسل کو، آنے والی نسل کو اس کے دور کے حساب سے سمجھاؤ، تعلیم تربیت دو، پھر وہ سمجھے گی کہ ہاں یہ کیا رہے ہیں۔ اللہ سے بات عالم الاسلام کے سامنے، اور دنیاوی حقیقی یا عجیبی محبتوں سے بات گوشہ نشینی میں۔ کیوں گوشہ نشینی میں تو اصل اس سے بات کرنی چاہیے جس نے آپ کو زندگی دی، اچھی شکل دی، اچھا خانوادہ دیا، اچھا پہننا اوڑھنا دیا، اچھا مزاج دیا، اچھا اعتبار دیا، اچھا کردار دیا۔ تو مغفرت کے لیے بہترین تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، منوان سے پڑھنی ہے، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ اور استغفار آپ نے اپنے اس ضمیر کو کرنا ہے جو آپ کو ملامت نہیں کرنے دیتا، جو آپ میں غرور کے بیج کو بو دیتا ہے، اور غرور ہی ابتر کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سچائی کو بلند مقام دیا ہے اور جھوٹ کو ہیچ اور نیچ رکھا ہے۔ اور آج کا پیغام بھی آپ سب کے لیے یہی ہے کہ 11 رمضان المبارک عشرہ دوم میں ہم داخل ہو گئے، عشرہ ثانی میں ہم آ گئے۔ ہمیں اپنا استغفار اپنے اندر کے نفس کو کروانا ہے، اور جب نفس اچھے عمل پہ چلتا ہوا نظر آئے پھر ہم نے پڑھنا ہے شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے